ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، سو تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ اور مقصد روزوں کی فرضیت کا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اب لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، یہاں ایک راز سمجھا دیا کہ اللہ پاک کے جتنے احکام ہیں، جتنے احکام اور فرائض ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہوتے، ہر حکم کا آگے ایک مقصود ہوتا ہے، ہر حکم کی فرضیت کا ایک مقصود ہوتا ہے۔ تو گویا روزہ سحری سے لے کے افطاری اور غروب آفتاب کے وقت تک کھانے پینے اور دیگر بعض بشری تقاضوں سے پرہیز کرنا اور بند رہنا اور کھانا پینا بند کر دینا، بھوکا پیاسا رہنا، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ آپ اگر کھا لیں تب اس کا کیا بگڑتا ہے، نہ کھائیں تو اس کو کیا کیا مل جاتا ہے۔ اس کے خزانے میں نہ آپ کے کھانے سے کمی آتی ہے اور نہ ایک دن نہ کھانے سے، ایک مہینہ نہ کھانے سے اس کے رزق میں کوئی اضافہ ہوتا ہے خزانے میں، نہ وہ اپنے لیے کچھ فرض کرتا ہے اور نہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہ سارا عمل کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، یہ دراصل ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ مقصد اور منزل یہ ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے ہم تقوی کو پا سکیں۔ گویا وہ روزہ نہ ہوا جس نے اپنے مقصود کو نہ پایا، وہ اپنی منزل نہ پا سکا، وہ روزہ رکھ کے بھی روزے دار ہار گیا، بازی ہار گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ روزے کو مقصود بنا لیتے ہیں اور بھوکے پیاسے گزارتے رہتے ہیں وقت، اور جو روزے کا ہر مقصد تھا جس کے لیے روزہ آیا اس کو بھلا دیتے ہیں، وہ تو ہے تقوی۔ اس روزے کے ذریعے انسان کے نفس کا تزکیہ ہو، انسان کو ضبط نفس حاصل ہو، اپنی خواہشات اور شہوات پر کنٹرول پیدا ہو، کھا سکے، سب کچھ رزق میسر ہو، مگر صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل میں کھانا پینا چھوڑ دے، بند کمرے میں چھپ کر بھی جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور سب کچھ پڑا ہو تب بھی نہ کھائے، سب کچھ پڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا، میں ہی اس کی جزا دیتا۔ تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، یہ ایک انسان کو ایکسرسائز، اسپریچول ایکسرسائز کرائی جا رہی۔ اس کے طبی فوائد تو ہیں، وہ تو سائنس اور ڈاکٹرز بیان کرتے رہتے کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے کیا فائدہ، بلڈ پریشر والوں کے لیے خاص طور پہ بلڈ پریشر والوں کے کیا فائدہ، دیگر بے شمار ہیں، مگر روحانی اعتبار سے یہ کہ اس سے تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، ضبط نفس پیدا ہو، صبر پیدا ہو، اور بھوکے پیاسے رہنے والوں کا کچھ احساس ہو، ساتھ اس کے ذریعے پھر کوئی افطاری کرائے، کوئی سحری کرائے، انفاق ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کھانا پکائیں، تو اس سے ساری خیر کے پہلو پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایک عبادت کا ماحول بنتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ روزے کے دنوں میں کاروبار کے معمولات میں کچھ کمی ضرور لائے، کاروبار اور تجارت کے وہ سارا سال چلتے رہتے ہیں، مگر اس مہینے میں ان میں کچھ کمی لائے اور کچھ وقت معمول سے ہٹ کر عبادت کے لیے زیادہ وقف کرے۔ ہاں بس ایک لفظ آگے ہے، اس کو کر کے ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا، وہ محبت بھرا لفظ آ گیا۔ تو یہ ماحول جو روزوں کا دیا، یہاں قرآن مجید نے ایک بڑا عجیب اور بڑا پیارا لفظ کہا ہے، وہ تفسیر کا موضوع نہیں ہے، مفسرین اس طرف نہیں گئے، اس میں بڑی پیار کی بات ہے۔ قرآن مجید نے کہا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ مفسرین اور فقہا اور علماء اور طرف چلے گئے، اللہ کی نشان ہے نا، وہ ایک بات اشارہ دے کر فوری دھیان پلٹا کے اور طرف لے گیا، فرمایا بس گنتی کے چند دن ہیں، بس تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ پھر دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، بعد میں قضا کر لے، گنتی پوری کر لے۔ تو فوری مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ عدت بعد میں پوری کر لے، گنتی پوری کر لے۔ اللہ پاک نے جلدی جلدی دھیان ادھر کر دیا، ایک بات بڑے راز کی عاشقوں کو کر دی، عاشقوں کو کر دی، وہ کیا؟
ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب اپنا اپنا ذوق ہے نا جی، اپنا اپنا ذوق ہے، علم والوں کا اور فقہ والوں کا ذوق ہے، انہوں نے گنتی کے چند دنوں کو فعدۃ من ایام اخر سے جوڑ دیا کہ چند دن گنتی کے ہیں، اگر کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، روزے رہ گئے، قضا ہو گئے تو بعد کے دنوں میں قضا کر لے۔ عاشقوں نے پچھلی بات چھوڑ دی اس لیے کہ آگے فرما دیا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بیماری میں ہم نے تمہیں چھوٹ تو دے دی ہے، بعد میں قضا کر لینا۔ اگر کوئی بیمار کمزور ہے، بالکل بعد میں بھی قضا کی پوزیشن میں نہیں، تو فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ بھی ہے، کھانا کھلاتے رہے کسی مسکین کو، اگر طاقت نہیں سرے سے تو فدیہ دیتا رہے تاکہ روزے قضا نہ ہو، اور اگر رکھ لو روزے تو اچھا ہے۔ عاشقوں نے کہا کہ یہ معافی چھوٹ دے کر بھی جب رکھنا ہی اچھا ہے تو ادھر دھیان ہی نہیں کیا، انہوں نے نگاہیں جما دی ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، روزے رکھ لو۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، اس میں کیا اشارہ کر دیا؟ فرمایا اے روزے دارو افطار کرتے ہو نا، چند دن ہیں روزے کے، بھوک اور پیاس کے، چند دن ہیں روزے رکھ لو، جلد تمہیں اپنے شربت دیدار سے افطاری کراؤں گا۔ روزے دارو چند دن ہیں گنتی کے، روزے رکھ لو اور چند دن رہ گئے، میں اپنے دیدار کے شربت سے افطاری کراؤں، اپنے دیدار کا شربت دوں گا۔ تم بھی شربتوں سے افطاری کرتے ہو نا، میں بھی شربت دوں گا، مگر میرا شربت شربت دیدار ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی عند افطار ہی، اس کے افطار کے وقت کی ہے، اس کے فطور کے وقت کی ہے۔ یہ خوشی دن بھر کے روزے کے بعد، سردیوں کا روزہ ہو یا گرمیوں کا، مگر افطار کے وقت کھانے اور چکھنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک خوشی افطار کی ہے، فرحت عند لقاء ربی، دوسری خوشی دیدار کی ہے۔ ایک خوشی افطار کی ہے، دوسری خوشی دیدار کی ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، میں تمہیں اپنے دیدار کی افطاری کراؤں گا۔ بس پھر روزے دار لگ گئے، انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اور روزے چھوڑے ہی نہیں، پھر لگے ہی رہے۔ ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک افطار ہے روزے پر اور ایک دیدار ہے، بس انہوں نے افطار کو تو رسم سمجھ لیا، اس دیدار کے پیچھے پڑ گئے، اور ایسے روزے رکھے، ایسے روزے رکھے کہ روزوں نے انہیں مقام دیدار تک جا پہنچایا۔ اور پھر قیامت کے دن اور جنت میں حکم ہوگا کہ روزے داروں کو الگ کر دیا جائے گا، نمازی، حاجی سارے ایک طرف، فرمایا جائے گا روزے باب الریان، ایک دروازہ ہے الگ جنت کا، روزے دار سارے الگ قطار بنا لیں اور اس دروازے سے گزریں۔ مولا اس دروازے سے الگ روزے داروں کو کیوں گزارا جا رہا ہے؟ تمہیں کیا خبر، باقیوں کو نعمتیں دکھا رہا ہوں، ان کو اپنا دیدار کروانا ہے۔ ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک افطاری ہر روز کی ہے، ایک افطاری آخرت میں ہوگی، وہ افطاری میرے شربت دیدار سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزہ روزہ بنا دے، ہمیں اس روزے کی برکت سے صاحب دیدار کر دے۔